چلیے آج آپ کو ایک ایسی کنٹری کی ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہوں جو کافی رچ اور بہترین ہسٹری رکھتی ہے۔ یہ کہانی آج سے کئی 100 سال پہلے شروع ہوتی ہے جب اس زمین پر سب سے پہلا امپائر بنا تھا۔ یہ زمین جو آج ماڈرن ڈے پاکستان کہلاتا ہے، تاریخ کے ہر دور میں ایک اہم مقام رکھتا رہا ہے۔ چلیے شروع سے دیکھتے ہیں اس زمین کی تاریخ کو۔ یہاں سے آگے کہاں؟ جو سب سے پہلے اس زمین پر آیا تھا 550 بی سی میں سائرس دا گریٹ نے اس امپائر کو بنایا تھا۔ سندھ اور پنجاب کے علاقے اس امپائر کا حصہ بنے اور ہندوش اور گاندرا کہلائے۔ اسی ٹائم کے دوران ڈیریس ون نے رائل روڈ بنا کر سینٹرل ایشیا کو اس ریجن کے ساتھ ملایا۔ اس کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ کا امپائر شروع ہوتا ہے۔ 326 بی سی میں الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم نے ان علاقوں کو فتح کیا۔ زندگی موت سے کتنا ہی لڑ لے، جیت تو آخر موت کی ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ گریک کلچر اور گورننس کو لایا تھا جس نے ہماری آرٹ اور ایجوکیشن پر اچھا خاصا فرق ڈالا۔ ٹیکسیلا جو آج راول پنڈی کے پاس ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایجوکیشنل ہب بنا تھا۔ ٹیکسیلا کے اینشنٹ رونز گریک انفلوئنس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ یہاں کا سب سے پہلا اسلامک امپائر تھا۔ 712 سی میں محمد بن قاسم امید کیلیفیٹ کے جنرل نے سندھ اور ملتان کے علاقوں کو فتح کیا۔ اسلام کا دور تو شروع ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی تقریباً 1000 سال تک یہ زمین نان مسلمز کے ہاتھ میں رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے آ کے فائنلی اس علاقے کے اندر پراپر اسلامک ریولیوشن کو سٹارٹ کیا تھا اور سندھ کے علاقوں میں کئی قلعے اور مسجدیں بنائی تھی۔ پھر فائنلی 1206 کے اندر جا کے دہلی سلطنت شروع ہوتی ہے۔ ویسے تو دہلی سلطنت کی سٹوری بہت لمبی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کو پاکستانی امپائرز کی لسٹ میں لاتے ہی نہیں ہیں، پر اس امپائر کی سمری یہ ہے کہ اس کے ٹائم پر ملتان اور لاہور جیسے شہر اسلام کا مرکز بن گئے تھے اور اسلام کی گورننس اور آرکیٹیکچر کو بھی اچھا خاصا فروغ دیا گیا تھا۔ پھر 1526 کے اندر جا کے دہلی سلطنت کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ مغل امپائر نے اس کے ایریاز کو آکیوپائی کرنا شروع کر دیا تھا۔ مغل امپائر وہ امپائر ہے جس کو پاکستان کی ہسٹری کا موسٹ امپورٹنٹ امپائر کہا جاتا ہے۔ لاہور فورٹ، بادشاہی مسجد، شالیمار باغ اور کئی ایسی مونومنٹس ہیں جو مغلوں نے اپنے دور میں پاکستان کے اندر بنائے تھے۔ انہوں نے ماڈرن ڈے پاکستان کی نیشنل لینگویج یعنی اردو کو بھی اچھا خاصا فروغ دیا تھا۔ 1700 جیسا دور تھا جس کے اندر مغل امپائر کمزور ہونا شروع ہو گیا اور 1857 کے اندر انگریزوں کی بغاوت کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا۔ پھر فائنلی 1858 کے اندر برٹش راج سٹارٹ ہوتا ہے۔ انگریزوں نے ہمارے ملک کے اندر ریلویز، کینل سسٹم اور ماڈرن کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو شروع کیا، لیکن یہی وہ دور تھا جب انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی یعنی توڑو اور حکومت کرو کی وجہ سے ہمارے اوپر حکومت کر کے ہمیں کمزور کر دیا۔ فائنلی 1947 وہ ایرا جب سے پاکستان ہمارے سامنے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن کر تیار ہو گیا، تھینکس ٹو آور گریٹ لیڈر محمد علی جناح، جنہوں نے ہمیں اتنا اچھا ملک سامنے لا کر دی۔ اور ہمارے لیڈرز نے اتنی زیادہ کرپشن کیا کہ پاکستان اب ڈیفالٹ کرنے کی ایج پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک کامیاب کنٹری بنے تو ہمارے اندر یونٹی لانا لازم ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم لوگ کسی ایک لیڈر کے پیچھے اتنا پاگل تو نہیں ہو رہے کہ کہیں ہم لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے اوپر کتنے زیادہ سینکشنز لگا رہا ہے۔ اگر آپ ریگستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کریں۔